بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ المسافر، یہ باب ہے مسافر کی نماز کے بیان میں۔ یہ باب ہے صلاۃ مسافر کے بیان میں۔ اس سے ما قبل میں جو باب ہے باب الصلاۃ فی الکعبہ، چونکہ کعبہ یہ مسجد ہے لیکن عام مسجدوں سے ان کا حکم مختلف ہے، اس بنیاد پر ان کو الگ باب لا کر کے اس کو بیان کیا گیا۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ عام مسجدوں کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ قبلہ کے جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرنے سے نماز ادا ہوگی، چاہے وہ تنہا پڑھے چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، جبکہ خانہ کعبہ کا حکم ایسا نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تنہا تو کسی بھی جانب رخ کر کے وہ پڑھ سکتا ہے، چھت پر پڑھتا ہے تو کسی بھی جانب رخ کر کے پڑھ سکتا ہے، باہر پڑھتا ہے خانہ کعبہ کی کسی بھی جانب رخ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اندر اور چھت پر صرف شرط یہ ہے کہ مقتدی کی پیٹھ امام کے چہرے کی طرف نہ ہو، اس کے علاوہ جو بھی شکل ہو سب جائز ہے۔ لیکن اگر باہر پڑھتا ہے تو صرف یہ دیکھا جائے گا جس جانب امام کھڑا ہے اس جانب امام سے آگے کوئی نہ ہو، باقی وہ دوسری جانب اگر امام سے خانہ کعبہ سے زیادہ نزدیک بھی ہے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ تفصیلات چونکہ خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے اس لیے الگ ایک عنوان لگا کر کے اس کو بتلایا گیا۔ اب یہاں سے نماز مسافر کو بیان کیا جائے، چونکہ سفر کے بنیاد پر احکامات بدل جاتے ہیں۔ ان احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر آدمی سفر شرعی پر نکلا ہوا ہے تو ایسی صورت میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا، اور یہ پڑھنا ضروری ہے۔ 4 رکعت والی نماز اگر 4 رکعت پڑھ لیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، لوٹانا ہوگا اس کو۔ اسی طرح ایک حکم یہ ہے کہ آدمی اگر گھر ہے تو روزہ نہیں توڑ سکتا ہے بغیر کسی عذر کے، لیکن اگر وہ سفر میں نکل گیا ہے تو سفر کی بنیاد پر چاہے پریشانی ہو یا نہ ہو، اگر وہ مدت مسافت کے لیے نکلا ہے تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے رکھ بھی سکتا ہے۔ توڑے گا تو گناہ نہیں ہے، رکھ لے گا تو ثواب زیادہ ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک حکم آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خف پر مسح کر رہا ہے تو اگر وہ مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات تک وہ مسح کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ شخص ہے مسافر تو کتنی دیر تک مسح کرے گا؟ 3 دن 3 رات۔ چونکہ یہ سب احکامات بدلتے ہیں سفر کے بنیاد پر، اس لیے صلاۃ المسافر عنوان لا کر کے اس باب کے اندر اسی طرح کے مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بتلاتے ہیں کہ آدمی مسافر کب بنے گا، کتنی مسافت کے لیے وہ نکلے گا جو مسافر بنے گا۔ کہتے ہیں کہ سال کے دنوں میں سے جو سب سے چھوٹے دن، جیسے کہ انگریزی مہینے کے حساب سے دسمبر کی جو 21، 22 اور 23، یہ سال کے دنوں میں سے سب سے چھوٹا دن مانا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر آدمی اگر پیدل سفر کرے، ٹھہرتے ہوئے، کھانا پینا کھاتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، میانہ انداز سے، تیز رفتاری کے ساتھ نہیں، جتنی دیر وہ سفر کر لے گا 3 دنوں میں وہی ہے مدت مسافت۔ اور عام طور پر فقہاء نے لکھا ہے کہ اس طرح اگر کوئی آدمی سال کے سب سے چھوٹے دنوں میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آرام کرتے ہوئے اگر وہ سفر کرتا ہے درمیانہ رفتار سے، درمیانہ چال سے، تو وہ دن بھر میں مشکل سے 6 سے 7 گھنٹہ تک سفر کر سکتا ہے۔ اور 3 دن اگر وہ سفر کرے گا تو 6 یا 18 گھنٹہ اور 7 گھنٹہ ہے تو 7 یا 21 گھنٹے کے سفر کرے گا۔ یہی جو 3 گھنٹہ 17 18 گھنٹہ یا 21 گھنٹہ ہے، اسی بنیاد پر آگے اختلاف ہو جائے گا میل کے اعتبار سے۔ عام طور پر فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ 48 میل کی مسافت پر اگر وہ نکلا ہوا ہے تو وہ کیا بن جائے گا؟ مسافر بن جائے گا۔ اور اس زمانے میں میل کو پہچاننا تھوڑا مشکل ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کلومیٹر۔ کلومیٹر کتنے کا ہوتا ہے؟ 77 کلومیٹر کے برابر۔ آدمی جہاں جا رہا ہے اور آبادی سے نکلنے کے بعد اگر اس کی دوری ہے 77 کلومیٹر یا اس سے زائد، تو ایسی صورت میں جیسے ہی وہ آبادی سے نکلے گا اب وہ شرعی مسافر بن جائے گا۔ اب اگر وہ ظہر کی نماز پڑھنا چاہے تو وہ 2 ہی رکعت پڑھے گا، عصر کی پڑھنا چاہے تو 2 ہی رکعت پڑھے گا، عشاء کی پڑھنا چاہے 2 ہی رکعت۔ تو صرف 4 رکعت والی جو نماز ہے اس میں وہ قصر کرے گا، یعنی 2 رکعت نماز ادا کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جو نماز 2 رکعت کی ہے اس میں قصر نہیں کیا جائے۔ جو نماز 3 رکعت کی جیسے وتر ہے، مغرب کی نماز، اس میں قصر نہیں کیا جائے۔ اسی طرح وہ نماز جو فرض نہیں ہے جیسے کہ سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے، اس میں بھی قصر نہیں ہے۔
صرف قصر ہے فرض کے 4 رکعت والی نماز میں کہ اس کو احناف کے یہاں 2 رکعت پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ یہ حکم کب مرتب ہوگا؟ جب وہ آدمی شرعی مسافت کے لیے نکل گیا۔ مثلا ایک آدمی منگیر شہر میں رہتا ہے، اب وہ جانا چاہتا ہے پٹنہ، تو جیسے ہی یہاں کے ریلوے اسٹیشن سے منگیر پلیٹ فارم سے جیسے آگے بڑھے گا اب وہ مسافر بن جائے گا۔ لیکن منگیر جو اسٹیشن ہے وہ شہر کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی بستی ہے تو جیسے ہی وہ گھر کی آبادی سے آگے بڑھا، یا اگر اس سے متصل قبرستان ہے، قبرستان سے جیسے ہی وہ آگے بڑھ جائے گا تو اب وہ وہاں سے مسافر بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ مثلا ابھی ظہر کا وقت ہو گیا، مان لیجئے، حالانکہ ہوا نہیں، مان لیجئے کہ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ یہاں اگر نماز پڑھیں گے تو 4 رکعت فرض نماز ادا کرنا آپ کے ذمہ ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ اسی وقت 10 منٹ کے بعد یا 15 منٹ کے بعد، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ظہر کے وقت کے نکلنے سے پہلے آپ نکل گئے سفر پر اور منگیر اسٹیشن سے آگے بڑھ گئے، تو آپ اب وہی ظہر کی نماز آپ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 2 رکعت پڑھیں گے۔ یہ ہے حکم، اس لیے سب سے پہلے اس کو بیان کیا گیا۔ باب صلاۃ المسافری، یہ باب ہے مسافر کی نماز کے بیان میں۔ اقل سفر تتغیر به الاحکام، سب سے کم مسافت جن سے احکام بدل جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ عقل کی تو حد ہے، اکثر کی کوئی حد نہیں ہے۔ کم سے کم کتنی دوری ہوگی کہ وہ آدمی مسافر بن جائے گا اور احکامات بدل سکتا ہے ان کی بنیاد۔ وہ کہتے ہیں کم سے کم دوری کتنی ہے؟ مسیرۃ 3 ایام من اقصر ایام السنۃ بسیر وسط مع الاستراحات۔ مسیرت ان کے مناتا ہے چلنا، سارا یسیر سیرن، اسی کا مصدر ہے مسیرت، چلنا، مراد یہاں پر مسافت۔ 3 ایام 3 دن، اکثر اس میں تفضیل کیسے گا؟ اس کے مناتا ہے چھوٹا، سب سے چھوٹا۔ ایام دن کی جمع ہے، سنت ان کے منع سال، اور سیر وسط متوسط چال، مال استراحات آرام کرتے ہوئے۔ اب ترجمہ کریں گے، کم سے کم سفر جن کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں، سال کے چھوٹے دنوں میں سے 3 دنوں کی مسافت ہے، درمیانی چال کے ساتھ آرام کرتے ہوئے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ سب سے کم سفر جن سے احکام بدل جاتے ہیں، آرام کرتے ہوئے، درمیانی چال کے ساتھ، سال کے چھوٹے دنوں میں سے 3 دن مسافت ہے یا 3 دن کی چال ہے۔ اچھا، اب درمیان چال کسے کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی ضرورت کی وجہ سے کبھی کہیں جاتا ہے تو بہت بھاگتے ہوئے جاتا ہے، یہ رفتار مراد نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی آرام سے کہیں جا رہا ہے اعتدال پہ، جو ان کا معمول ہے چلنے، اس رفتار سے وہ چلے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ خشکی میں اگر وہ چل رہا ہے تو آدمی پیدل چلے تو سال کے چھوٹے دنوں میں سے 3 دن میں جتنی وہ مسافت طے کر سکتا ہے آرام کے ساتھ، وہی اس کی مسافت ہوگی۔ اسی طریقے اگر کوئی آدمی سواری پر سفر کرے تو کہتے ہیں کہ سواریوں میں سے گھوڑے کی رفتار کا ارادہ نہیں، یہ نہیں کیا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا، اس لیے گھوڑا بہت تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتا ہے۔ اونٹ کے رفتار کا اعتبار کیا جائے گا کہ اونٹ سال کے چھوٹے دنوں میں سے 3 دن میں کتنی مسافت طے کر سکتا ہے، وہی سفر شرعی کی مسافت مانی جائے گی۔ یہ ہو گیا خشکی کے اندر۔ لیکن اگر کوئی آدمی سمندر میں سفر کرے تو سمندر کے اندر ہوا بالکل اس کے سمت کے خلاف نہ چل رہی ہو، بلکہ جس جانب چل رہا ہے اسی کے موافق ہوں اور اعتدال کی حالت میں، تو ایسی صورت میں 3 دن تک وہ جتنا دور جا سکتا ہے وہی مسافت کہلائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی پہاڑ پر چڑھ رہا ہے تو پہاڑ پر چلنا اور ہموار زمین پر چلنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ ہموار زمین پر آدمی بہت زیادہ چل لیتا ہے اور پہاڑ پر اوپر چڑھنے میں پریشانی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ وقت لگتا ہے۔ تو 3 دن میں جتنی دوری پہ وہ چڑھ سکتا ہے وہی دوری اس کے لیے کیا کہلائے گا؟ مسافت کہلائے گا۔ اور یا جو سواری سے وہاں پر چلا جا سکتا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ والوسط سیر الابل ومشی الاقدام فی البر، اور خشکی میں درمیانہ چال اونٹ کی چال ہے یا پیدل چلنا ہے۔ وفی الجبل، اور پہاڑ میں بما یناسبہ، وہی چال جو اس کے مناسب ہو۔ وفی البحر، اور سمندر میں اعتدال الریح، ہوا کا معتدل ہونا ہے، اور اس صورت میں وہ جتنی مسافت کو کشتی سے جہاز سے وہ طے کر لے وہی اس کی مسافت کہلائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی اتنی مسافت کے لیے سفر کر رہا ہے
تو جیسے ہی وہ آبادی سے نکلے گا تو کیا کرے گا؟ فَيَقْصُرُ الْفَرْضَ الرُّبَاعِيَّ مَن نَوَى السَّفَرَ، تو وہ شخص قصر کرے گا 4 رکعت والی فرض نماز میں جو سفر کی نیت کرے۔ تو سفر کی نیت کرنے والا شخص 4 رکعت والی فرض نماز میں قصر کرے گا۔ فَيَقْصُرُ مَن نَوَى السَّفَرَ جو ہے من نوى السفر، یہ موصول صلہ سے مل کر یہ یقصر کا فاعل ہے، الفرض الرباعیہ یہ مفعول بھی ہے۔ تو سفر کی نیت کرنے والا شخص قصر کرے گا 4 رکعت والی فرض نماز میں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر وہ فرض نماز نہیں ہے تو اس میں قصر نہیں۔ اگر کوئی آدمی سوچے کہ ظہر کی نماز میں 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے لہذا اس میں بھی قصر ہونی چاہیے، کہتے نہیں، فرض نماز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا وتر کی نماز، اسی طریقے سے مغرب کی نماز، وہ بھی تو 2 رکعت سے زائد ہے، فرض ہے، لیکن اس میں قصر نہیں۔ 4 رکعت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ 4 رکعت ہی والی نماز ہونی چاہیے، 3 رکعت والی نہیں، 2 رکعت والی نہیں۔ اسی طرح فرض سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز ہی میں قصر کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آدمی سفر کے اندر کیا فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنت بھی پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ جو حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی حالت قرار میں ہے، یعنی کسی ایک جگہ جا کر کے ٹھہرا ہوا 2-4 دن کے لیے، مثلا یہاں سے کوئی آدمی پٹنہ چلا گیا، پٹنہ یہاں سے شرعی مسافت پہ ہے منگیر سے، اور وہاں 3-4 دن رکنے کا ارادہ ہے اور کسی ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ ہے حالت قرار۔ تو حالت قرار کے اندر آدمی کو سنت مؤکدہ وغیرہ ادا کرنی چاہیے۔ لیکن وہ آدمی اگر ہے حالت فرار کے اندر، حالت فرار کے اندر مثلا ابھی اسٹیشن پہ ہے بیگو سرائے میں، پھر اس کے بعد پٹنہ اتر گیا، پٹنہ سے ان کو دلی جانا ہے، تو اب وہاں پر چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں۔ حالت فرار میں ہے تو نہ پڑھیں، حالت قرار میں تو پڑھ لینا چاہیے، لیکن جب فرض کی تصنیف ہو جاتی ہے تو سنت کا وہ درجہ نہیں رہتا جو حالت اقامت کے اندر ہے۔ وَلَوْ كَانَ عَاصِيًا بِسَفَرِ، اب آگے ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی جرائم کے لیے سفر کر رہا ہے تو کیا وہ بھی نماز کے اندر قصر کرے گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ جرائم کے ڈکیتی کرنے کے لیے، کسی کے مال کو لوٹنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے جا رہا ہے، شرعی مسافت پر جا رہا ہے، تو وہ قصر نہیں کرے گا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اقل مسافت کی دوری پر جا رہا ہے اس لیے وہ قصر کرے گا، چاہے وہ سفر کرنے کی بنیاد پر گنہگار ہو جائے، لیکن سفر کے جو احکامات ہیں وہ ان کے ساتھ بھی، ان پر بھی نافذ ہوں گے، اس کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ وَلَوْ كَانَ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ، اگرچہ وہ اپنے سفر میں گناہ کرنے والا ہو، اگرچہ وہ اپنے سفر میں گناہ گار ہو، قصر کرے گا۔ کہتے ہیں اذا جاوز بیوت مقامه، جب وہ اپنی جگہ کی عمارتوں سے بڑھ جائے، مراد یہ ہے کہ وہ اپنی آبادی سے آگے بڑھ جائے۔ آبادی کے اندر خود مکان وغیرہ بھی داخل ہے، اور مکان سے متعلقات جو چیزیں ہیں جیسے قبرستان ہے متصل ہے، اسی طریقے سے عیدگاہ ہے متصل ہے، تو اس سے آگے جیسے بڑھے گا وہ قصر کرنا شروع کر دے گا۔ اذا جاوز بیوت مقامه، جبکہ وہ اپنی جگہ کی عمارتوں سے آگے بڑھ جائے، وجاوز ایضا ما اتصل به من فنائه، اور نیز وہ اس جگہ سے یا اس آبادی سے متصل جگہوں سے بھی آگے بڑھ جائے، یعنی اس کے فنا سے۔ فنا کسے کہیں گے؟ آگے اس کی تعریف آ رہی، کہتے ہیں اذا انفصل الفناء بمزرعة او قدرة غلوة لا يشترط مجاوزته۔ اب آگے کہتے ہیں کہ فنا کہا جاتا ہے ہر ایسی جگہ کو جس کو شہر کے لیے یا اس آبادی والوں کی ضرورت کے لیے تیار کیا گیا، مثلا ایک میدان بنا دیا گیا بچوں کے کھیلنے کے لیے، یا ایک میدان بنا دیا گیا گھوڑ سواری سکھانے کے لیے، گاڑی سکھانے کے لیے، یا ایک عیدگاہ بنا دی گئی جہاں نماز ادا کی جاتی، یا قبرستان بنا دیا گیا جہاں پر لوگوں کو دفن کیا جاتا، یہ سب متعلقات آبادی میں سے ہے، اسی کو کہا جاتا ہے فنا۔ اس سے جیسے آگے بڑھے گا اس صورت میں وہ قصر کرنے لگے گا۔ لیکن اگر آبادی کے درمیان اور اس فنا کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا تو اب ایسی صورت میں صرف آبادی سے نکلنے کی شرط لگا جائے، فنا سے نکلنے کی شرط نہیں لگا جائے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ میں آپ دیکھیں گے قبرستان کا آبادی سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور ہوتا ہے، تو اب ایسا نہیں کہ اس قبرستان سے نکلے گا تب وہ قصر کرے گا، نہیں، اگر وہ آبادی سے اور اس فنا کے درمیان 300 سے 400 قدم کی دوری سے زائد کی مسافت ہے تو آبادی سے جیسے نکلے گا وہ قصر کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بڑا شہر ہے جیسے کہ دہلی ہے، جیسے کہ غازی آباد ہے،
جیسے کہ ممبئی ہے، جیسے کہ کلکتہ ہے، بڑا بڑا شہر ہے، وہاں تو ممبئی تو اتنا بڑا شہر ہے کہ آدمی دن بھر گھومتے رہ جائے گا اور شہری مسافت طے کر لے گا، لیکن شہری ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے، کہاں کا اعتبار کیا جائے؟ کہتے ہیں ایسی صورت میں کہا جائے جو اس کا زون ہے، یعنی کہ اس کا جو دائرہ ہے اس آبادی کا، جس کے بعد نام بدل جاتا ہے، ایریا بدل جاتا ہے، اس آبادی سے جیسے وہ نکلے گا اب وہاں سے وہ کیا کہہ رہے گا، مسافر۔ وجاوز ایضا متصل بھی، اور نیز ان چیزوں سے بھی آگے بڑھ جائے جو اس آبادی سے متصل ہے، یعنی اس کے فنا سے، اور اگر وہ فنا جدا ہو، دور ہو، بمزرعۃ، ایک کھیت کے فاصلے سے، او قدر غلوۃ، یا ایک غلوے کے بقدر، غلوہ کسے کہا جاتا ہے؟ 300 قدم اور 400 قدم کے درمیان کی جو مسافت ہے اس کو کہا جاتا ہے غلوہ۔ تو لا یشترط مجاوزتہ، تو ایسی صورت میں اس سے آگے بڑھنے کی شرط نہیں لگائی جاتی، جیسے آبادی سے نکلے گا وہ آدمی قصر کرنے لگے گا۔ اب آگے فنا کی تعریف کی جائے، فنا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والفناء المکان المعد لمصالح البلد، فنا وہ جگہ ہے جو شہر کی مصلحتوں کے لیے تیار کیا گیا، کرقص الدواب ودفن الموتى، جیسے کہ گھوڑ دوڑ کا میدان اور جیسے کہ قبرستان، جیسے کہ گھوڑ دوڑ کا میدان اور جیسے کہ قبرستان، مردوں کا دفن کرنا مراد قبرستان۔ پھر سے دیکھو ایک مرتبہ ترجمہ۔ یہ باب ہے مسافر کی نماز کے بیان میں کم سے کم مسافت جن کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں۔ سال کے چھوٹے دنوں میں سے 3 دن کی مسافت ہے، آرام کے ساتھ، درمیانہ چال کے ساتھ، اور درمیانہ چال اونٹ کی چال ہے یا پیدل چلنا ہے خشکی میں، اور پہاڑ میں اسی چال کا اعتبار ہوگا جو اس کے مناسب ہو، اور سمندر میں ہوا کے معتدل ہونے کا اعتبار ہوگا۔ چنانچہ سفر کا ارادہ کرنے والا شخص 4 رکعت والی فرض نماز میں قصر کرے گا، اگرچہ وہ اپنے سفر میں گنہگار ہو، جبکہ وہ اپنی جگہ کی عمارت سے آگے بڑھ جائے، اور نیز وہ آگے بڑھ جائے اس جگہ سے بھی جو اس سے متصل ہو، یعنی اس جگہ کے فنا سے۔ اور اگر فنا دور ہو، ایک کھیت کے بقدر یا ایک غلوے کے بقدر، یعنی 300-400 قدم کے بقدر، تو اس سے آگے بڑھنے کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے۔ اور فنا شہر کسے کہا جاتا ہے؟ اور فنا وہ جگہ ہے جسے شہر کی ضروریات کے لیے تیار کیا گیا ہو، جیسے کہ گھوڑ دوڑ کا میدان اور جیسے کہ قبرستان۔